أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ پچھلی آیات میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان جو کشمکش تھی وہ پڑھی، تو اس میں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے پر کسی نہ کسی طرح آمادہ کر ہی لیا، اور اس درخت کا پھل کھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ان کا جو لباس تھا وہ دونوں کا لباس اتر گیا، وہ بے لباس ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کچھ کمی ضرور ہوئی، لیکن ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اللہ رب العزت نے ان پر اپنی خاص نظر کرم، نظر رحمت، نظر عنایت فرمائی اور انہیں راہ راست پر قائم رکھا۔ اب یہ سب کچھ تو تھا جنت کے اندر، یہ سب کچھ جنت کے اندر تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے، اگلی جو ہدایت آئی ہے اس واقعے کے بعد، اس کا تذکرہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطا، اتر جاؤ دونوں، منہا، اس میں سے، جمیعاً، دونوں کے دونوں، اہبطا منہا جمیعاً، اور دونوں کے دونوں یہاں سے اتر جاؤ، یعنی انسان بھی اور شیطان بھی۔ بعضکم، اب تم میں سے بعض، لبعض، بعض کے، تم ایک دوسرے کے عدو، دشمن رہو گے۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ شیطان دشمن ہے، وہ دشمنی کر رہا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ، کچھ انسان بھی ہیں جو شیطان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں جو اس کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے بلکہ وہ اس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ باوجود اس کے کہ وہ اس کے ساتھ مل گئے ہیں، شیطان پھر بھی ان کے ساتھ دشمنی ہی کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ جو اس کے ساتھ مل گئے ہیں تو وہ ان کا مخلص ہو گیا ہے، نہیں، وہ ان کے ساتھ پھر بھی دشمنی ہی کر رہا ہے۔ تو بعضکم لبعض عدو، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہی رہو گے۔ فَإِمَّا، بس جب بھی، یأتین، آئے گی، کم، تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدا، ہدایت۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدا، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی ہدایت وہی ہوگی جو میری طرف سے آئے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ، تو جس نے قبول کی، ہدایا، میری وہ ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا، جس نے میری وہ ہدایت قبول کی، فَلَا يَضِلُّ، تو نہ وہ پھر گمراہ ہوگا، یہ دنیا کے اعتبار سے، فَلَا يَضِلُّ، دنیا کے اعتبار سے نہ وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور آخرت کے اعتبار سے نہ ہی وہ کسی تکلیف اور مشقت اور مصیبت میں پڑے گا۔ وَمَن، اور جس نے، اعرض، منہ موڑا، عن ذکری، میری اس نصیحت سے، جس نے میری اس نصیحت سے جو اس کے پاس آئی میری طرف سے منہ موڑا، فَإِنَّ، تو بے شک، لہو، اس کی، معیشتاً، زندگی، ضنکا، تنگ ہو کر رہ جائے گی، اس کی زندگی میں تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ، اور میں قیامت کے دن اسے اٹھاؤں گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، اور میں قیامت کے دن اسے اٹھاؤں گا، اعما، اندھا کر کے، قیامت کے روز میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال، تو وہ کہے گا، ربی، اے میرے رب، لما، کیوں، حشرتنی، آپ نے مجھے اٹھایا، اعما، اندھا کر کے، اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد، جبکہ،
کنتو میں تو تھا بصیرا دیکھنے والا بینا میں تو بینا تھا میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں میری تو بینائی ٹھیک تھی قال تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اسی طرح اتت کا آئی تھی تیرے پاس آیاتنا میری آیات فنسیتہا تو نے ان کو بھلا دیا تو نے ان کو بھلا دیا تو نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی تو نے ان کو کوئی یاد نہیں رکھا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اليوم آج تنسا تو بھی بھلا دیا جائے گا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں من ہر اس شخص کو اسرفا جس نے حد سے تجاوز کیا ہر اس شخص کو جس نے حد سے تجاوز کیا اللہ کی حدود ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر ہمیں بیریئر لگائے ہوئے ہیں یہاں سے آگے نہیں بھائی بس رک جاؤ جو رک جاتا ہے وہ ایمان والا ہے اور جو اللہ کے بیریئر کو اٹھا کے پرے پھینکتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی رکاوٹ کو نہیں مانتا تو ومن اسرف یہ ہے حد سے بڑھنے والا من اسرفا ہر وہ شخص ہم ہر اس شخص کو بدلہ دیں گے جس نے حد سے تجاوز کیا ولم یؤمن اور وہ نہیں ایمان لایا بآیات ربہ اپنے رب کی آیات پر اور وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا ہر اس شخص کو ہم ایسی ہی سزا دیں گے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور یاد رکھنا کہ جو آخرت کا عذاب ہے اشد وہ تو بہت سخت ہے وَأَبْقَى ہمیشہ باقی رہنے والا ہے افلم کیا نہیں یہدی یہ بات باعث ہدایت لہم ان کے لیے افلم یہدی لہم کیا ان کے لیے یہ بات باعث ہدایت نہیں ہے یا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کم کہ کتنی ہی اہلکنا ہم ہلاک کر چکے قبلہم ان سے پہلے من القرون قومیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے یمشونا اور یہ چلتے پھرتے ہیں فی مساکنہم ان کی رہائش گاہوں میں یمشون فی مساکنہم اور یہ ان کی رہائش گاہوں میں چلتے پھرتے ہیں اور تباہ شدہ قوم اور تباہ شدہ لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ ان تباہ شدہ قوموں کو ان کے تباہ شدہ گھروں کو ان کے علاقوں کو دیکھتے ہیں اور ہم ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو جہاں تم گھوم پھر رہے ہو اور یہ جو عذاب کے مناظر دیکھ رہے ہو ہم ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کیوں ہلاک کیا یہ بھی ہم بتا رہے ہیں کہ کیوں ہلاک کیا ٹھیک ہے وجہ یہ تھی تو پھر بھی سمجھ نہیں آتی افلم یہدی لہم کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں تھی کم اہلکنا قبلہم من القرون ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے یمشون فی مساکنہم اور یہ ان کے گھروں میں ان کے مکانوں میں ان کے علاقوں میں ان کی رہائش گاہوں میں چلتے پھرتے ہیں ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات بڑی نشانیاں ہیں لأولی النہی عقل والوں کے لیے اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ اب بھی نہیں سمجھتے تو یا اللہ ختم کریں ان کو عذاب بھیجیں جس طرح پہلوں کو عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا ان کو بھی عذاب بھیج کر ہلاک کر دیں تو اس کا جواب یہ ہے ولولا اور اگر نہ کلمتن ایک فیصلہ سبقت پہلے سے ہو چکا ہوتا من ربک آپ کے رب کی طرف سے اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا لکانا لزاما اس کا ترجمہ ہم بعد میں کرتے ہیں اس کو ٹھہرتے ہیں اس جملے کو بعد میں کرتے ہیں اگلا دیکھیں وَأَجَلٌ مُّسَمَّى اور ایک وقت مقررہ اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا اور ایک وقت پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا لَكَانَ لِزَامًا تو وہ پھر تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والا عذاب آ چکا ہوتا وہ چمٹ چکا ہوتا عذاب ان کو وہ پڑ چکا ہوتا یقیناً لکانا لا تاکید کے لیے ہوتا ہے لکانا لزاما تو وہ پھر جو
جو پکڑنے والا عذاب ہے نا وہ آ چکا ہوتا ہے۔ تو عذاب اس لیے نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ٹائم فکس کر رکھا اس کا کہ وہ ایک اپنے ٹائم تک پہنچے گا اور ایک وقت مقرر کر چکا ہے۔ فَاصْبِرْ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صبر کیجیے، عَلَىٰ مَا، اس پر جو یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں، آپ برداشت کیجیے اس کو جو یہ لوگ کہتے ہیں، غلط باتیں کہتے ہیں، یقیناً ناشائستہ لب و لہجے ہیں، انداز ہیں، گفتگو ہیں، باتیں ہیں، تکلیف دہ ہیں۔ وَسَبِّحْ، اور آپ پاکی بیان کرتے رہیے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد اور اپنے رب کی پاکی آپ بیان کرتے رہیں، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے بھی پہلے۔ آپ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد اور اس کی پاکی بیان کریں، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی پاکی اور اس کی حمد بیان کریں۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، آناء اوقات، اللیل اور رات، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ اور رات کے اوقات میں بھی، یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر، سورج غروب ہونے سے پہلے ظہر و عصر، رات کے اوقات مغرب اور عشاء، اللہ کی پاکی بیان کریں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو اصل مقصد ہے وہ تو اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، تو اگر وہ اپنے اصل مقصد پر فوکس رکھتا ہے اور قائم رہتا ہے تو پھر لوگوں کی باتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑنے والی، لوگوں کی باتیں پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانے والی۔ لہذا فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ برداشت کیجئے، صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد اور اس کی پاکی بیان کرتے رہیں، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل فسبح، اور رات کے اوقات میں اس کی پاکی بیان کریں، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کی حدود میں، دن کا شروع ہونا، دن کا ختم ہونا، صبح شام، صبح شام۔ اب یہ صبح شام کا مطلب ویسے اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی وہ بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، یقیناً یہ چیز آپ کو راضی کرے گی، اس سے آپ راضی ہوں گے، اس سے آپ خوش ہوں گے، اس سے آپ کامیاب ہوں گے۔ گویا اپنے مقصد پہ فوکس رکھیں، لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ، اور اے لوگوں نہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھو، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، نہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھو، إِلَىٰ طرف، مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جو ہم نے نواز رکھا ہے یا ساز و سامان دے رکھا ہے، ازواجا منہم، مختلف لوگوں کو، طرح طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کا مال و دولت اسباب دے رکھا ہے، اس کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو، یعنی اس پر فوکس نہ ہو۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے، یہ تو دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، زہرہ روشنی چمک۔ لنفتنہم فی، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں، اس کے ذریعے، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے آزمائیں۔ ورزق ربک، اور آپ کے رب کی جو عطا ہے نا، خیر، وہ بہت بہتر ہے، وہ ابقا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وہ کب ملے گی؟ وہ آخرت میں ملے گی۔ ابقا، ہمیشہ باقی رہنے والی، وہ تو آخرت میں ملنی ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ عارضی ہے، اور آپ کے رب کا جو عطیہ ہے نا، وہ کس بنا پہ ملے گا؟ وہ ایمان اور اعمال صالحہ اور اخلاق اور کردار، اور ان پر ملے گا۔ لہذا ان کی باتوں پہ صبر کریں، ان کو جو کچھ ظاہری دنیا کی مال و دولت ملی ہوئی ہے اس کو بنیاد نہ بنائیں، اس کو بنیاد نہ بنائیں، بلکہ بنیاد کس کو بنائیں؟ اللہ کی عبادت کو، اللہ کی بندگی کو، اللہ کے ذکر کو، اللہ کے احکامات کی تعمیل کو، اس کو بنیاد بنائیں۔ چنانچہ آپ پھر نماز کی طرف راغب ہوں گے، آپ پھر ذکر کی طرف راغب ہوں گے، آپ پھر قرآن کی طرف راغب ہوں گے، آپ پھر
بہت سے اور نیکی کے اعمال ان کی طرف راغب ہوں گے. اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آخرت میں خیر و ابقا، ہمیشہ باقی رہنے والا اور بہت بہتر اللہ کا عطیہ ملے گا. وَأْمُرْ، اور حکم دیجئے، اہلک، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ، اور خود بھی ثابت قدم رہیے، علیہا، اس پر، اور خود بھی قائم رہیے. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. لا نسألک، نہیں ہم آپ سے مانگتے، رزقا، رزق، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، یعنی اس کے بدلے ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک، رزق تو ہم دیں گے آپ کو، رزق ہم دیں گے. انسان کا کام کیا ہے؟ وہ مقصد کو فوکس کرے، مقصد کو. ضروریات اللہ پوری کرتے ہیں، ضروریات اللہ پوری کرتے ہیں. دیکھیں، ضروریات اللہ پوری کرتے ہیں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ خوراک مل رہی. اس کی ضرورت کیا ہے؟ لباس مل رہا ہے. اس کی ضرورت کیا ہے؟ علاج معالجہ مل رہا ہے. اس کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ مل رہی ہے، مل رہی ہے. ضروریات، جب انسان اللہ کے مقصد کو فوکس کرتا ہے، ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں. اور جب انسان اللہ کے مقصد کو بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ ضروریات کا محتاج بنا دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ضروریات کا محتاج بنا دیتے. لا نسألک رزقا، رزق ہم نے نہیں آپ سے مانگنا، رزق ہم نے آپ کو دینا ہے، وہ ہم آپ کو دیں گے. آپ کیا کریں؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. آپ کیا کریں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. والعاقبہ، اور انجام، للتقوی، وہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور انجام وہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہے. وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، لولا، کیوں نہیں، یاتینا، یہ لاتے ہمارے پاس، بآیۃ، کوئی نشانی، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے. اور یہ کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس وہ نشانی کیوں نہیں لاتے جو ہم کہہ رہے ہیں. اولم، یا نہیں، تأتہم، ان کے پاس آ چکی، بینۃ، بڑی واضح نشانی. ایک ہوتا ہے آیا، آیت، ایک ہوتی ہے بینہ. آیت کوئی بھی نشانی، بینہ ایسی نشانی کہ جس کا انکار ممکن نہ ہو، جس کا انکار ممکن نہ ہو. تو اولم تأتہم، کیا نہیں آ چکی ان کے پاس، بینہ، بڑی واضح نشانی، ماں، جو، فی الصحف الاولی، پہلی کتابوں میں تھی، جو پہلی کتابوں میں تھی. یہ کیا مطلب؟ وہ نشانی جو پہلی کتابوں میں تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ قرآن ہے، اور یہ پہلی کتابوں میں موجود تھا. حضور آئیں گے. ہم نے 9ویں پارے میں پڑھا ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر حضور کو لکھا ہوا پاتے ہیں. ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو انسان پہچانتا ہے. ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا، فلما جاءہم ما عرفوا، ان کے پاس ان کے جانے پہچانے نبی آئے. تو اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ نبی نہیں آ چکے، وہ نشانی نہیں آ چکی، بڑی واضح نشانی جو پہلے صحیفوں میں تھی. وَلَوْ، اور اگر، اَنَّا، بے شک ہم، اہلکناہم، ان کو ہلاک کر دیتے، بِعَذَابٍ، عذاب کے ذریعے، من قبل ہی، حضور کی تشریف آوری سے پہلے اور اس نشانی کے آنے سے پہلے، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے کسی بھی عذاب کے ذریعے، لقالو، تو یہ لوگ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا، آپ نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولاً، کوئی رسول. تو کل قیامت کے دن یہ کہتے، ظاہر ہے پہلے تو ہلاک ہو چکے ہیں نا، عذاب نبی کے آنے سے پہلے اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے، ہلاک ہو گئے، تو قیامت کے دن پھر یہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا،
آپ نے بھیجا الینا ہماری طرف رسولن کوئی رسول، فنتبع ہم قبول کرتے آیات کا آپ کی آیات، من قبل اس سے پہلے، ان نذل کہ ہم ذلیل ہوں، ونخزا اور ہم رسوا ہوں، تو پھر یہ کہتے، لیکن اب ان کے پاس یہ کہنے کا موقع بھی نہیں رہا، کیونکہ اب ان کے پاس بینہ آ چکا، اب ان کے پاس رسول آ چکے، اب ان کے پاس کتاب آ چکی، اب ان کے پاس آیات آ چکی، اب ان کے پاس معجزات آ چکے۔ لقالوا یہ یقیناً کہتے، ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ یہ چھوٹی سی مثال یوں سمجھ لیجیے نا، کوئی شخص کسی کے ہاں جاتا ہے ملنے کے لیے، پہلے بتا دیتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، فلاں ٹائم آنا ہے، فلاں وقت پہنچنا ہے۔ اب جب پہنچتا ہے نا تو اس میزبان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا، کوئی عذر نہیں ہوتا، ہاں ہاں آپ نے بتایا ہوا تھا بالکل، اور اگر اس سے نہ بتایا ہونا، بغیر بتائے پہنچ جائے، وہ کہتے ہیں یار بتا دیتے، میں کچھ انتظام تو کر لیتا، میں آپ کے لیے کچھ ٹائم نکالتا، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام پہلے بتا تو دیتے۔ تو اے اللہ آپ اگر کوئی نبی بھیج دیتے جو ہمیں بتا دیتا سب کچھ، تو ہم تو یقیناً اس کی بات مانتے، آج ذلیل تو نہ ہوتے، آج رسوا تو نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بتا دیا ہے۔ اب جب قیامت کے دن آؤ گے نا تو پھر یہ کم سے کم نہیں کہہ سکو گے کہ یہ اللہ بتایا نہیں، آپ نے بتا دیا۔ یہ بات بار بار قرآن میں آئی، بار بار آئی ہے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہیں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے۔ قل آپ فرمائیے، کل ہر ایک متربص انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا اب پھر تم بھی انتظار کرو۔ یہ آخری بات ہوتی ہے، بات واضح ہو گئی، اتمام حجت ہو گیا۔ اب پیچھے کیا ہے؟ اب پیچھے یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ آئے۔ اللہ کا فیصلہ کب آئے گا؟ اے نبی آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں، وہ اللہ کی مرضی، جب اللہ کا دل کرے گا، یا جب اللہ کی مدت ہوگی، یا جب اللہ کے ہاں طے شدہ وقت ہوگا، اس وقت آ جائے گا۔ وانتظر انہم منتظرون، یہ بھی انتظار کریں آپ بھی انتظار کریں۔ قل آپ فرمائیے کل متربص، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا ٹھیک ہے پھر تم بھی انتظار کر لو۔ فستعلمون بہت جلد تم جان لو گے، من کون، اصحاب والے، الصراط راستہ، السوی سیدھا، بہت جلد تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی سیدھے راستے والا کون ہے، ومن اہتدی اور ہدایت یافتہ کون ہے۔ بہت جلد تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والا اور ہدایت یافتہ کون ہے۔ بس یہاں